صدق اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رب ذوالجلال کے ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ایک حسین محفل، بابرکت محفل میں ہمیں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام جس پر راضی ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ نماز پڑھ کر بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے مبارک کلام سے جو سورہ مبارکہ اس ناچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال اپنے حبیب سے مخاطب ہے، روبرو مخاطب ہے۔ میرے نبی سے رب ذوالجلال مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ نسل بریدہ رہے گا، وہ ذلیل و خوار رہے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے ناموس کا دشمن ہے، وہ ذلت میں مبتلا رہے گا۔ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب دیکھیں اس سورت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ جتنے بندے ہیں جنہیں سبحان اللہ کا حوال نہیں ہے، اللہ آپ کو مدینے کا دیدار کرائے، اللہ ہم سب کو آقا کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ ذرا توجہ سے میری بات سنیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ دیکھیں دینے کے انداز ہوتے ہیں، کوئی چیز ماضی میں دی گئی، کوئی حال میں دی جا رہی ہے، کوئی مستقبل میں دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے اپنے حبیب کو ماضی میں دیا، حال میں دے رہا ہے، مستقبل میں بھی دے گا۔ رب کی عطاؤں کا کوئی حساب نہیں، رب کے عطاؤں اور عنایتوں اور اس کے عطا کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو ماضی میں بھی دیا، اب بھی دے رہا ہے اور مستقبل میں بھی دیتا رہے گا۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا اعطیناک، حبیب ہم نے آپ کو دے دیا، یہ ماضی ہے۔ پھر ایک قرآن مجید کی آیا ہے جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، مستقبل میں دے گا۔ جو دیا ہے وہ تو دیا ہے، ابھی اور بھی دوں گا۔ جو دیا ہے وہ دے دیا ہے، اعطیناک وہ تو دے دیا ہے، لیکن ابھی اور بھی دوں گا۔ میرے مولا بہت کچھ دے دیا ہے، بہت کچھ عطا کر دیا ہے،
کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے. کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. اب کوثر کیا ہے؟ عموماً مفسرین کرام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، یا حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں ہوگا. یہ کوثر کی عام معنی ہے، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. تو کہ کچھ نہ ہے جا گھڑی کا دھیان کرو. سجو ڈींहुं موبائل کے دا ॾिसो का घड़ी त क़ुरान ॿुधो, का घड़ी त यार जो पैगाम ॿुधो. रब्बे सुल जलाल ने फरमाया कि मेरे महबूब हमने आपको कौसर दे दिया. अब कौसर क्या है? कौसर पर वजन नौफल, वो कहते हैं खैर कसीर, जिसकी गिनती ना हो सके. जिसकी, बोलो, जिसकी गिनती ना हो सके. मस्जिद में कितने बंदे बैठे हैं मैं नजरों से देखकर गिन सकता हूं. इस मस्जिद के दरवाजे कितने हैं आप गिन सकते हैं. हैदराबाद की आदमशुमारी कितनी है ये आदमशुमारी वाले गिन सकते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आदमी गिन नहीं सकते. मसलन दरख्तों के पत्ते इंसान गिन नहीं सकते. रेत के जर्रे इंसान गिन नहीं सकते. बारिश के कतरे इंसान गिन नहीं सकते. लेकिन इंसान नहीं गिन सकते. फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ये पावर दिया है, वो बारिश के कतरे भी गिन सकते हैं, वो रेत के जर्रे भी गिन सकते हैं, वो दरख्तों के पत्ते भी फरिश्ते गिन सकते हैं. लेकिन जो चीज गिनती में आ जाए उसको कौसर नहीं कहेंगे. कौसर उसे कहते हैं जिसको न कोई इंसान गिन सके, न कोई जिन गिन सके, न कोई फरिश्ता गिन सके. मेरे महबूब हमने आपको कौसर दे दिया. जो चीज भी दी वो कौसर दी. मसलन उम्मत दी, उम्मत तो उम्मत कौसर दे दी. उम्मत इतनी कि जितने भी पैगंबर आए हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, जितने भी अंबियाए किराम आए, सबकी उम्मतें एक तरफ, मेरे नबी की उम्मत सबसे ज्यादा. मेरे दोस्तों, हुजूर को अहले बैत दिए, इतने दिए जो कोई गिन न सके. हुजूर को सहाबा दिए, इतने दिए कि किसी नबी को इतने सहाबा न मिले जितने हुजूर को सहाबा. हुजूर को मौजज़े दिए, सारे अंबिया के मौजज़े एक पगड़े में रखे, मेरे नबी के मौजज़े और भी ज्यादा. सुभान अल्लाह. हुजूर को आशिक दिए, आशिक मोहब्बत वाले दिए. सुभान अल्लाह. यूसुफ कितने हसीन थे. सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम शत्रुल हुस्न रखते थे, लेकिन ज़लीक़ा हिक हुस्न यूसुफ ते थई शैदात मस्ताना परी यूसुफ अरब वाले ते जग सारा है दीवाना. इतने आशिक दिए, इतने आशिक दिए कि सारे महबूबों के आशिकों को इकट्ठे करो, मेरे नबी के आशिक सबसे ज्यादा. खुदा की कसम, किसी की तारीफ में इतने खिताब नहीं हुए जितने हुजूर की तारीफ में किताब हुए. किसी की तारीफ में इतने किताब नहीं लिखे गए जितने हुजूर की तारीफ में किताब लिखे गए. किसी की मोहब्बत में इतने आंसू नहीं बहे जितने हुजूर की मोहब्बत में आंसू. हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है
کا عالم کیا ہو۔ آج بھی حیدرآباد کے شہر میں آپ گنتی کرنا چاہیں تو ایسے ہزاروں عاشق مل جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے ایک جھلک حضور کے مکھڑے کا دیدار، حضور کا جلوہ تکنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے آج بھی لاکھوں شاگ آپ کو ملیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حبیب جو کچھ آپ کو دیا اتنا دیا کہ نہ کوئی گننے والا گن سکے، نہ کوئی لکھنے والا لکھ سکے، نہ کوئی پڑھنے والا پڑھ سکے، نہ کوئی گانے والا گا سکے۔ اتنے انعامات ہم نے آپ کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اس نے اتنا دیا کہ سارے حسینوں سے زیادہ ہو سکے۔ علم اتنا دیا کہ پوری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے، نہ صرف انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، دنیا میں جتنے بھی عالم دانشور جتنے بھی آئے علم والے، ان سب کے علم کو اکٹھا کریں اور موازنہ کریں میرے نبی کے علم سے، تو حضور کا علم ایک سمندر ہے اور سارے علم ایسے ہیں جیسے سمندر سے ایک پرندہ اپنی چونچ بھرے، ایک پرندہ، ایک چڑیا آئے سمندر سے اپنی چونچ بھرے اور وہ سوچے کہ میں نے تو بہت پانی لے لیا ہے۔ ارے چڑیا، کیا تیری چونچ، کیا تیرے چونچ کا پانی اور کیا سمندر کی اتھاہ گہرائی۔ حضور کا علم تو سمندر سے بھی زیادہ ہے، اور سارے علوم، عالموں کے سارے علوم وہ کیسے ہیں جیسے چڑیا کے چونچ کا پانی۔ اور عقل، فہم، دانائی اتنی عطا کی کہ میرے دوستو ساری دنیا کے دانا، دانشور، عقل مند، ان کا عقل اکٹھا کیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں ان کی دانائی میرے نبی کے دانائی کے برابر مقابلہ اور موازنہ کرے تو حضور کی عقل، حضور کی دانائی اور دانشوری وہ ایک سمندر کی مانند ہے، اور سارے دانشوروں کی دانائی ایسے ہے جیسے کسی پرندے کی چونچ بھری جائے یا سمندر سے انگلی ڈبو کر باہر نکالی جائے اور دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ ساری دنیا کے داناؤں کی دانائی اتنی ہے جیسے انگلی پر پانی لگا ہو، حضور کی عقل مندی سب سے زیادہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا، ایسا دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ بولیں تو بولنا بے مثال، چلیں تو چلنا بے مثال، اگر بدن سے پسینہ نکلے تو مشک سے زیادہ خوشبو آئے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، پورا حیدرآباد آپ جانچ لیں، پورا پاکستان دیکھ لیں، کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آئے گی۔ میرے نبی کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو مشک سے زیادہ خوشبو۔ سبحان اللہ۔ لعاب دہن، منہ سے لعاب نکلے، ہمارے منہ سے لعاب نکلے، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈونٹ اسپٹ، اسپٹنگ از انجریس فار دی ہیلتھ، تھوکیے مت، تھوکنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو یار یہ ماسک لگائے پھرتے ہیں کہ کہیں بیماری نہ پھیل جائے، کہیں وائرس نہ پھیل جائے۔ میرے نبی کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا دے۔ ساری کنویں میں اگر حضور کا لعاب دہن آ جائے تو مصری اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہو۔
صدیق اکبر کو اگر سانپ ڈس لے، میرے آقا کی دعا پہ ترنگ لگ جائے، سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ مولا علی شیر جلی کی آنکھیں خراب ہو جائیں، حضور کی دعا پہ ترنگ لگ جائے، پھر کبھی آنکھیں خراب نہ ہو۔ اگر قتادہ کی چلتی جنگ میں آنکھ کا ڈھیلا نکل جائے، حضور ڈھیلا ڈال کے لعاب پہ دہن ڈال دے، لعاب پہ دہن لگا دے، یہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ مرہم لگائی جا رہی ہے، کہ پھر کبھی حضرت قتادہ کو آنکھ کی شکایت نہیں ہوئی، کبھی ان کے نظر کی کمی نہیں واقع ہوئی، کیونکہ لعاب پہ حضور جو لگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ ہاتھ ملائے نا، 3 دن تک اس کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور سے میں ہاتھ ملاتا، ما مسست خصا ولا دیباجا اولین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دیباج کو، کسی ریشم کو، کسی دیباج کو، کسی اطلس و حریر کو میں نے اتنا نرم و نازک اور ملائم نہیں دیکھا جتنی حضور کے ہاتھ کی۔ ہاتھ مبارک جتنا نرم و ملائم، اور جب کوئی ہاتھ ملاتا تو ٹھنڈا اور راحت بخش اس احساس محسوس ہوتا کأنہ اخرج من جونت العطار، یوں لگتا کہ حضور کا دست کرم جیسے عطاری کے ڈبے سے نکالا گیا ہو، ٹھنڈا بھی ہوتا، خوشبودار بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کے لوگ صبح سویرے آتے، قطاریں لگا کر کھڑے ہو جاتے، اپنی برتن لے کے آتے حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا جیسے نکلتے دستے کرم ان کے پانیوں میں ڈالتے چلے جاتے۔ جو پانی حضور کے دستے مبارکہ سے لگ جاتا وہ پانی شفا والا بن جاتا، مریضوں کو پلاتے تڑپتا ہوا بیمار اٹھ کھڑا ہو جاتا جیسے اس کو کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ پانی کی خوش نصیبی تھی جس کو چند گھڑیاں، ایک لمحہ لمس دست رسول نصیب ہو، وہ پانی شفا والا بن گیا۔ جس پانی کو دست کرم چھو جائے، بس کر جائے، وہ پانی شفا والا ہو جائے تو اس ہاتھ کا اپنا کرم کمال۔ سبحان اللہ۔ جتے قدم رکھے سکا ساواتھیا نے، ہلے ہو تو تک کرب سایہ کنے، وڑکڑائی ادب چوپایا کنے، مجھے رہبر جی رفتار عجب، مجھے مدنی ادا۔ یہ حیدرآباد کے لوگوں بات تو سنو، ہم نے آپ کی اردو بھی سیکھ لی، پنجابی بھی سیکھ لی، آپ سندھی نہیں سیکھو گے؟ بولو، کچھ تو آپ کو بھی سندھی بولنی چاہیے نا۔ جو 40 دن جس شہر میں رہتا ہے، جس شہر کا پانی پیتا ہے، وہ اس شہر کا باسی کہلاتا ہے، اس شہر کا وہ رہواسی کہلاتا ہے۔ تو آپ کو تو 50 60 70 سال ہو گئے، آپ کے تو آبا و اجداد یہاں حیدرآباد کے پاس ہی ہے، تو کچھ تو آپ کو بھی سندھی سیکھنی چاہیے۔ سنیے میرے آقا کی نام، پھر جس بھی زبان میں ہو تعریف تو یار کی ہو رہی ہے۔ وہ جتنے قدم رکھے سکا ساواتھیا نے، ہلے ہو تو تک کر بسایا کنے، وڑکڑائی ادب چوپایا کنے، مجھے رہبر جی رفتار عجب، مجھے مدنی ادا دیدار جب، تے سید جا سینگار عجب، مجھے مدنی
जमीअन। सुभान अल्लाह। जिस बिस्तर पर मेरे आका बैठते हैं ना, 3 दिन तक वो बिस्तर खुशबूदार रहता है। जिस गली से मेरे आका गुजर जाते हैं, 3 दिन तक वो गली खुशबूदार रहती है। सहाबा आते हैं ना, हुजूर को ढूंढते, तलाश करते, इस गली में आए, खुशबू महसूस हो रही है, वो समझते थे इस गली से मेरे यार गुजर गए। फिर आगे चौराहा आ जाता है, एक इधर रास्ता, एक इधर रास्ता, इधर गए, देखा खुशबू नहीं, हुजूर इधर नहीं गए, इधर गए, खुशबू नहीं, हुजूर इधर नहीं गए, हाँ इधर खुशबू आ रही है, समझते थे हुजूर इस तरफ। सुभान अल्लाह। मुझे आप बताएं, किसी के बदन में इतनी खुशबू आती हो? मदीने के लोग छोटे छोटे बच्चे ले आते हुजूर की बारगाह में, और मेरे आका की आदत मुबारक थी, छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले लेते, प्यार करते, शफकत करते। सुभान अल्लाह। उनको सरों पर, उनके चेहरों पर दस्ते करम फेरते। वो बच्चा जब घर लौट जाता तो उसका घर खुशबूदार हो जाता। वो माएँ कहती कि मेरा बेटा, आज मेरा खुश नसीब बच्चा हुजूर की गोद से होकर आया है कि इसके बदन में मेरे आका की खुशबू। एक औरत आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले का ये रिवाज है कि अपनी बेटियों को जहेज में इतर दिया करते हैं। क्या बोलो? इतर दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम गरीब लोग हैं, हमें इतर खरीद करने की सिकत नहीं है, आप अपने पसीने के तो कतरे ही ना। या रसूल अल्लाह, आपका पसीना मुझे इनायत फरमा दे, मैं अपनी बेटी को ये जहेज में इतर बना कर दूं। मेरे आका ने फरमाया शीशी लाओ। एक शीशी लाई, गर्मी का वक्त था, मेरे आका ने क्यों सुभान अल्लाह। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर अल-हिरम, मेरे आका ज्यादा पसीने वाले थे। ज्यादा पसीना आना ये हुजूर की सुन्नत है और सेहत की अलामत है। जिसको ज्यादा पसीना आता है ना, ये भी हुजूर की सुन्नत है और सेहत होती है। लेकिन हम लोग हैं, हमारे पसीने से बदबू आती है, मेरे आका के पसीने से खुशबू। उस औरत ने वो कतरे पसीने मुबारक के शीशी में डाल दिए, वो उस बेटी को जहेज में दे दी। वो शीशी, बेटी की शादी हो गई, जब वो अपने घर चली गई, शोहर के घर, जब उनको खुशबू की जरूरत पड़ती, उस शीशी का ढक्कन खोल दिया, उसका सारा घर खुशबूदार, सारा सहन खुशबूदार। फिर हवा चलती तो पूरा मोहल्ला खुशबूदार हो जाता। उस घर का नाम रख दिया बैतुल मुतय्यबीन, यानी खुशबू वालों का घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद कतरे पसीने मुबारक के जिस घर में आ जाए, वो घर बैतुल मुतय्यबीन कहलाए, तो उस नबी के खुद अपने वजूद की खुशबू का आलम। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने ये सब कुछ आपको कौसर दे दिया, इतने सारे मौजूदे दे दिए हैं, लेकिन ये ज़मा माजी है। आतैना का महबूब ये सब कुछ आपको दे दिया है, कौसर दे दिया है, हवाले कर दिया है। आगे रब ने फरमाया वलसौफ युतीका। अब युतीका ये ज़मान मुज़ारे है, और उलमा से मालूम करें कि मुज़ारे में ज़मान हाल और ज़मान मुस्तक़बिल दोनों मानाएं मिलती है। युतीका, मेरे नबी
تیرا رب ابھی تجھے دے رہا ہے، دے گا، ابھی اور دے گا، آگے بھی دے گا۔ میرے مولا اتنا کچھ تو دے دیا ہے، اب آگے کیا دے گا؟ کتنا دے گا؟ دینے کا انداز کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں میری طرف۔ دیکھیں نا، دینے کے انداز ہوتے ہیں، کوئی چیز تول کے دی جاتی ہے، کوئی چیز گن کے دی جاتی ہے، کوئی چیز ناپ کے دی جاتی ہے۔ مثلاً آپ پیسے دیتے ہیں، تول کر نہیں دیتے، پیسے گن کر دیتے ہیں۔ کپڑا دیتے ہیں، وہ بولو ناپ کر دیتے ہیں۔ آپ اناج دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، بولو۔ دینے کے انداز جدا ہوتے ہیں، اور دینے کے لیے ترازی بھی جدا ہوتی ہے۔ جس میں آپ اناج تولتے ہیں وہ ترازی جدا ہوتی ہے، جس میں سونا تولا جاتا ہے وہ ترازی بھی جدا ہوتی ہے، اس کے بٹ بھی جدا ہوتے ہیں۔ جی اب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرا رب ابھی تجھے اور بھی دے گا۔ مولا کیا دے گا؟ کتنا دے گا؟ گن کر دے گا، تول کر دے گا، ناپ کر دے گا، کیا دے گا؟ دینے کا انداز کیا ہوگا؟ دینے کی ناپ کیا ہوگی؟ میرے رب نے فرمایا فتردا، وہ کچھ دوں گا جس میں تو راضی ہو جائے، جس میں اتنا دوں گا جس میں بہت تو راضی ہو جائے گا۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور نبی میں۔ اللہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ حیدرآباد والوں آپ کو بھی ملا ہے یا نہیں ملا؟ بولو ملا ہے یا نہیں ملا؟ ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، دے رہا ہے، وہ موتی ہے، اس کا کام دینا ہے، دے رہا ہے۔ لیکن سب کو تجھ سے رب پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے؟ ایک کچا واڑی میں جو دو مولا ایک شاہی بازار میں دکھا ہو۔ اگر ہمیں بھی ہماری مرضی سے دے، نبی کو بھی اس کی مرضی سے دے، پھر تو فرق نہ رہا نا۔ محب اور محبوب کا یہی تو فرق ہے کہ ہر ایک کو اللہ دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور مدینے والے کو فرمایا کہ حضور آپ کو دوں گا آپ کی مرضی۔ میں رب تیری رضا چاہتا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ آپ کو دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ اب آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بھی راز پردہ اٹھا دیجئے، ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سنو، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں۔ حاشا یا رسول اللہ وفینا من یعذب و یساؤ، یا رسول اللہ آپ کس طرح اپنے رب سے راضی ہوں گے کہ ہم میں سے ایک بھی اگر جہنم میں ہوگا آپ اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی تب ہوں گے جب سب کو چھڑا کے
رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، عطا کر دیا، اب آپ کو بھی کچھ کرنا ہے، اس شکر ادائیگی میں آپ کو بھی کچھ کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب اپنے رب کی خاطر نماز ادا کیجیے، نماز پڑھیے، نماز ادا کیجیے، وَانْحَرْ، اور قربان عید الاضحیٰ کی نماز، وَانْحَرْ میں سے مراد قربانی کرنا ہے۔ اس آیت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی کرتے فرماتے ھذا من محمد و آل محمد، یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے، اپنے اہل بیت کی طرف سے، اپنی طرف سے قربانی کرتے، اور دوسری قربانی کرتے ھذا من امت محمد، قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کے شکر ہر سال۔ پھر حضرت مولا علی شیر جلی حیدر کرار ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک مدینے والے آقا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسے والے ہیں، اللہ نے آپ کو کشادہ روزی عطا کی ہے، اپنی طرف سے قربانی کرو، اور اس محبوب کی طرف سے بھی کرو جس نے کبھی بھی آپ کی طرف، اندر کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کے سارے زندگی کے گناہوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھیے، نماز، یہ نماز مسلمان کی علامت ہے، نماز 5 وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقتی فرض ہے، فجر پڑھیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 فرض، یہ اللہ نے ہم مسلمانوں پر فرض کر دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے اپنے ایمان کے زنجیر کو توڑ دیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اسلام کا ستون گرا دیا۔ الصلاۃ امام الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی دیوار، دین کی عمارت جو کھڑی ہے، یہ نماز اس کا ستون ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کی عمارت ہی گرا دی۔ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے، بولو وہ نماز وہ نماز، آپ تو پڑھتے ہیں نا سارے، جو نہیں پڑھتے وہ دل میں عہد کریں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے۔ کہ نماز پڑھنے والا، میرے آقا نے فرمایا وجدت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نماز تو اعضاء سے ہوتی ہے نا، کہ نماز پڑھنے والے کو جلوہ یار نظر آتا۔ اور ایک علماء نے لطیف اشارہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا غلام، میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب حیدرآباد میں ہے، آپ نگینہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نگینہ مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، حضور کہ گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالوں جو اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں۔ جو حضور سے محبت رکھنے والے ہیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، کیونکہ مومنوں کی علامت ہے۔ وہ ایک نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، سردی کی رات تھی، تیز بارش برس رہی تھی،
راستے میں کیچڑ تھا اور تیز ہوا طوفان چالو تھا، اس کے کانوں میں عشاء کی اذان کی آواز. بیوی روک رہی تھی، منع کر رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آج نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھنی. وہ چلا مسجد میں. راستے میں کیچڑ تھا، پھسلن تھی. اچانک اس کا تیز ہوا کا جھونکا آیا، اس کا پاؤں پھسلا، گر پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر بھی وہ واپس نہیں لوٹا. وہ سرکتے ہوئے مسجد میں پہنچا، نماز ادا کی. سارے جماعتی اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ ایک غریب مسجد میں رہ گیا. جیسے رات ٹھنڈی ہوئی اور وہ پیر مرد بوڑھا آدمی، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے رات ڈھلی اس کا درد جاگا، اس کو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. آدھار یا رسول اللہ یتیم نے، یا حبیب اللہ آدھار تم. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. بھر دو میرا بھی جام، بڑی دیر ہو گئی. در پہ کھڑا دوستو، یہ حیدرآباد دور نہیں، میرے آقا نظر کی نگاہیں دیکھ. سبحان اللہ. وہ رو بھی رہا ہے اور پکار رہا ہے، یا رسول اللہ میرے آقا، میں تو آپ کا کہنا مان کر مسجد میں آیا، جماعت سے نماز پڑھنے آیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھوں سے پہلے نہ پینا تھا، اب تو پی رہے، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہر مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہر مدینہ. مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. پڑھیے مدنی میرے سب عزیز روٹے، سبھی یار بھی تو چھوٹے، کہیں تم نہ روٹ جانا، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. وہ رو بھی رہا ہے اور آقا کو پکار رہا ہے. روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور میرے آقا کا دیدار ہو گیا. سرور عالم ہر دکھی دل کی فریاد سنتے، نہ صرف فریاد سنتے لیکن فریاد رسی بھی کرتے.
خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ آقا کائنات جلوہ گر ہوئے، فرماتے ہیں اے میرے غلام کیوں اتنا رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں سے اندھا تھا، گھر والی کے تانے ملیں گے۔ میرے آقا نے دستے کرم جو پھیرا تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ صحیح سلامت ہو گئی۔ اس کے آنکھوں پہ پھیرا وہ بے نور آنکھیں نور والی ہو گئی۔ فرمایا مسجد میں جانے والے آؤ تجھے سینے سے لگاؤں، آؤ تجھے اپنے سینے سے لگاؤں کہ تو نے اتنی مشکل رات میں بھی مسجد کا جانا نہیں چھوڑا۔ جب میرے آقا نے اس کو سینے سے لگایا، یہ ظاہری آنکھیں تو روشن اور دل والی آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور ولایت کا درجہ بھی مل گیا۔ اور جب اٹھا نیند سے اٹھا تو ساری مسجد مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ دیکھا اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی سلامت ہے، اس کی آنکھیں بھی بینا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا گھر واپس فجر پڑھ کے لوٹتا ہے۔ گوٹھ والوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا تو ماں کے پیٹ سے نبینا آیا تھا، یہ کون سا طبیب ملا، کون سی دوائی تجھے ملی کہ آج تیری آنکھیں روشن ہو گئی؟ کہنے لگا میرے طبیب رات آئے تھے، میرے محبوب رات آئے تھے، انہوں نے دستے کرم میری آنکھوں پہ لگایا، اپنے سینے سے لگایا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، سارے دکھ درد ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جو مسجد کی طرف جانے والے ہیں میرے آقا ان کو یوں اپنے سینے سے لگاتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیبہ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کرتے رہیے۔ اب رہی بات آپ کے دشمنوں کی، جو آپ کو نہ ماننے والے، جو آپ کے ناموس کے دشمن ہیں، میرا اعلان ہے ان اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں، ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ نسل بریدہ رہے گا، وہ ذلیل و خوار رہے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رہے گا، وہ یوم الحشر بھی ذلیل ہوگا۔ اس کو عزت نہ دنیا دے گی، نہ قبر میں اس کی عزت ہوگی، نہ محشر میں اس کی عزت ہوگی۔ جو تیرا دشمن ہے وہ یہاں بھی وہاں بھی خوار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ناموس رسالت کے تحفظ کا اعلان رب کائنات نے خود فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو حضور کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، گویا وہ سنت الہیہ پر عمل کرنے والے بن کر اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ جو حضور کے ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے نا،
وہ ایک بھی ہو تو ایک نہیں فرشتوں کی فوجیں اس کے ساتھ. جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اگر ٹانگوں سے چل نہ سکتا ہو، وہ اگر ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہوتا ہو تو دنیا اس کے. جو ناموس یار کی بات کرتا ہے نا، اللہ اس کے ناموس کو بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت کو بلند دیتا ہے. جو کوتاہ قد ہو، حضور کے قد دراز کی بات کرے، خدا کی قسم اللہ اس کے قد کو بلند کر دیتا ہے. جو حضور کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے، یہ کسی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. من احبہم فبحبی احبہم. جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا بغض صحابہ سے نہیں، ابو بکر و عمر سے بغض نہیں، عثمان و علی سے بغض نہیں، ابو ذر. من ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے ان سے بغض رکھی، یقین جانو اس کے دل میں میرا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے یہ بغض رکھ رہا ہے. جو حضور سے بغض رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. اور میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا، امام ترمذی بیان کرتے ہیں، سرور عالم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو ناشائستہ مت بولا کرو، میرے صحابہ کے شان میں بے ادبی کے الفاظ مت بولا کرو. تم میں سے کوئی اگر احد جبل سونا خیرات بھی کر دینا، میرے صحابہ جو ایک چھٹان خیرات کرتے ہیں یا اس کے آدھے برابر بھی خیرات کرتے ہیں، تمہارا سونا احد جبل سونے کا خیرات کرنا بھی صحابہ کے اس ذرے کے برابر نہیں. نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے. روزے تم بھی رکھتے ہو، روزے صحابہ بھی رکھتے تھے. ساری امت کے روزے جمع کر کے ایک پرڑے میں رکھے جائیں اور حضور کے صحابی کا ایک روزہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے روبرو میرے آقا کا درشن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا، امام مسلم امام نسائی روایت لاتے ہیں، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیبا. سبحان اللہ. میرے صحابہ کو ناشائستہ مت بولا کرو، صحابہ کے شان میں بے ادبیاں مت کیا کرو. تمہارا سونا احد جبل قربان کرنا میرے صحابہ کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. ایک روایت بیان کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. اب تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں تھکے وہ ہاتھ کھڑے کریں. اللہ خوش رکھے آپ. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے نا، میرے آقا غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ٹھہرے. سفر ہجرت میں کتنے دن؟ 3 راتیں. یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں مصباح السلام کتاب کے اندر یہ روایت آئی ہے. میرے آقا 3 دن غار ثور میں تھے. اور کون تھا؟ اول آندو نبیت ابو بکر ایمان نیائید میں نبی کریم کے مالو کہیں قربان چیئے رہل متھے قرآن یہ حبیبو یس انجلے. رہل
ریل پر قرآن کھلا ہوتا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں ریل پر، ابو بکر کی گود ریل تھی اور میرے آقا کا مکھڑا قرآن کھلا ہوا۔ حضور آرام فرما رہے ہیں ابو بکر کی گود میں۔ 3 دن، ایک دن حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ اب دیکھیں ساتھ تو دونوں کٹھے آئے تھے نا، حضور پانی کی کوئی مشکیزہ کوئی واٹر کولر کو ساتھ نہیں لائے تھے نا، پانی تو نہیں تھا، لیکن ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہنا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، اب حضور کا اصحابی پیاس لگی پانی حضور سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ 15ویں صدی میں آنے والا، اس کو توحید کی زیادہ خبر ہے یا ابو بکر کو توحید کی؟ یہ کہتا ہے حضور سے مانگنا شرک ہے، ابو بکر کو پیاس لگی پانی مانگتا ہے حضور سے۔ اب یہ تو عمل تھا حضور ابو بکر کا کہ اس نے پانی مانگا، اور حضور فرماتے ابو بکر غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ جس طرح آج کل توحید کے ٹھیکیدار بول رہے ہیں نا، دیکھیں توحید سکھانے آئے میرے نبی، توحید سکھانے والے میرے نبی، اور توحید کا درس سیکھنے والا پہلا طالب العلم ہے، وہ خدمت پر ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بچہ جو یہ بولتے ہیں توحید میں خطرہ پڑ جاتا ہے، یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو توحید میں خطرہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی چاہیے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر غار کے دہانے پہ جاؤ پانی پی کے آ جاؤ۔ اب ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ کچھے تو آئے ہیں، دروازے پر تو کوئی پانی نہیں تھا۔ نہیں، کا ایمان ہے جو میرا نبی فرماتا ہے وہ ہو کر رہتا۔ اگر کوئی چیز موجود نہیں میرے نبی کے زبان سے نکل جائے وہ چیز ہو کر۔ صدیق اکبر اٹھے، غار سور کے دہانے پر گئے، دیکھا پانی کی نہر بہ رہی ہے۔ کیا بولو بھئی 4 گھنٹے لگتے ہیں غار کے دہانے پر پہنچنے میں، اب ادھر جبل پہاڑی کے اوپر نہر بہ رہی ہے۔ میں آپ کو بولوں کہ یہ نگینہ مسجد کے چھت پر پانی کی نہر بہ رہی ہے تو آپ حیدرآباد کے لوگ بولیں گے یار دلبر صاحب نے جھوٹ میں کمال کر دیا، کتنا جھوٹ بولا ہے کہ مسجد کی چھت پر ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں کسی اور کا کہا ہو تو نہیں ہو سکتا، میرا نبی فرمائے تو انہونی ہو۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ۔ حضرت مولانا صاحبزاد سکندری جلوہ افروز ہیں، ان سے پوچھئے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں جہاں عقل عاجز ہو جائے، جو چیز نے پوچھا کہ ابو بکر پانی پیا؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی تو پیا لیکن احلا وابید من اللبن، وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور برف سے زیادہ شفاف تھا۔ یا رسول اللہ ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا جو آج آپ نے مجھے پانی پلایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر نہروں میں سے ایک نہر غار کے دہانے پر بہا دی۔ ابو بکر یہ پانی جو تو نے پیا ہے یہ دنیا کا پانی نہیں، یہ جنت کا پانی ہے۔ حیدرآباد والا سجے حیدرآباد جا موالی الٹا تھی وجہ جنت جو پھڑو نہ ملے۔
دنیا میں مدینے والے پیارے تھے. سبحان اللہ. ساری دنیا تمنا کرتی ہے کہ مولا جنت کا پانی پلانا، لیکن یہ خوش نصیب ہے جس نے دنیا میں پانی جنت کا پی لیا ہے. تو صدیق اکبر تعجب میں، حیرت میں پوچھنے لگے یا رسول اللہ، جو پانی میں نے پیا یہ جنت کا پانی ہے، کیا میرے لیے جنت کا پانی دنیا میں آ گیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، تیرے لیے جنت کا پانی دنیا میں اللہ نے کہا. ابو بکر حیرت میں، تعجب میں پوچھنے لگے بڑی عجیب بات ہے کہ میرے لیے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر، تجھے بتاؤں کہ تیری شان میرے رب نے کیا بنائی. ایسی سبحان اللہ بولو کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا. ابو بکر، تجھے بتاؤں تیری شان میرے رب نے کیا بنائی ہے. اب دیکھیں تعریف وہ جو زبان نبوت سے نکلے، جس کی تعریف مدینے والے آقا خود کریں. موالی نے کچھ کہہ بھی دیا تو کیا شان گھٹے گی؟ بولو، موالی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرے آقا نے خود جس کی شان بیان کی. سرور عالم نے فرمایا کہ سنو ابو بکر، اگر کوئی آدمی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اتنی عبادت کرے کہ اس کے پاس 70 نبیوں جتنے اعمال اکٹھے ہو جائیں. ایک بندے کے پاس 70 نبیوں جتنے اعمال ہو جائیں، لیکن اس کو جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی جس کے دل میں ابو بکر کے ساتھ بغض ہوگا. جو ابو بکر سے بغض رکھتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. جو ابو بکر سے بغض رکھنے والا ہے، یہ جنت ملے گی اس کو جو صدیق اکبر سے محبت رکھے گا. کوثر ان کو ملے گا جو 4 یاروں سے محبت رکھے گا. اللہ اس کی گرفت کرے گا، اس کو پکڑ کے گردن کے پر جہنم میں پھینک دے گا. یہ جنت اس کے لیے نہیں جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ جنت بنی ہے تو حضور کے غلاموں کے لیے، صحابہ سے محبت رکھنے والے. بھائیو، حیدرآباد کے لوگوں، اگر نبی کے عاشق ہو تو حضور کے ہر صحابی سے محبت رکھنی پڑے گی. ساری دنیا کے غوث، قطب، قلندر، اوتاد، ابدال، عجبا، نقبا، اولیاء اللہ کی جتنی بھی اقسام ہیں، سارے ولی حضور کے صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی دھول، دھول ایک طرف، غوث، قطب، قلندر ایک طرف، صحابی کی اتنی اللہ نے شان بلند کر جو روبرو میرے آقا کا درشن کرتے ہیں، جو بلا حجاب میرے آقا کی دیدار سے مشرف اور المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کی جس سے محبت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن خوشی ہوئی جس دن حضور نے یہ لفظ فرمائے کہ المرء ما من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کی جس سے بولو، جس سے موالی کی محبت ڈنڈے کنڈے ساتھ سمجھو تھا نا، چر سزائیں ڈنڈے کنڈے ڈھنگ سا سنیے دی محبت ابو بکر عمر. اسا ہے
درجہ بار آیوں کدا آل نبی سان پیار آیوں اسائے درجہ اسا یاری وارو یار منیوں اسا غوث اعظم دلدار منیوں اسا یاری وارو سنو غوث اعظم دلدار منیوں اسا کنجیری وارو سردار اسا پاگارو سردار امام ترمذی بیان فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے ناشائستہ زبان بول رہے تو ان کو یہ سیدنا عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں روایت سنا رہا ہوں فاروق اعظم روایت کرتے ہیں فرمان نبی کا اور روایت کرنے والے فاروق اعظم میرے آقا کے یار حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب میں نے حضور کو خطاب فرماتے ہوئے سنا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی حضور خطاب فرما رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میری اللہ سے خصوصی گزارش ہے رب کی بارگاہ میں کہ ہمارے قبلہ صوفی صاحب کی طبیعت میں اساس ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ان کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو شاد اور آباد رکھے ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے مسلک اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر دے قائم و دائم رکھے وما علیہ